ایسا جنگجو ہوں جو میدان جنگ میں دشمن کو زیر کر کے مربت میں چھوڑ دے. میں شکر گزار ہوں خالد شریف صاحب کا اس آنر کے لیے جو دیا گیا. میں وہ شخص ہوں جس نے بیرون بر صغیر لکھے جا رہے اردو ادب پہ پی ایچ ڈی کی. آج کل کوئی 10-12 پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت مجھے ہی سوچی تھی کہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کے کام کو اکنالج کیا جائے. آج وہ نگران موجود نہیں ہے دنیا میں. ایک بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے ادیب ڈاکٹر سہیل احمد خان، وہ مرحوم ہو گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ ادیب کی اصل زندگی اس کے مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. وہ ہمارے درمیان ہیں. میں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ دیکھا، وہ یہی تھا کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی سرزمینوں پہ اپنی زبان کی محبت کی گٹھلیاں اٹھا کے ننگے پاؤں چلتے ہیں، جہاں زبان کے لیے کوئی چیز بھی اس کی فیور میں نہیں ہوتی. ہماری زبانیں وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نکارہ ہو جاتی ہیں. نہ ان زبانوں میں کسی سے بات ہو سکتی ہے، نہ کچھ کمایا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پہ جتنے لوگ گئے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، ان سب کے تجربے وہی ہیں جو یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کوئی ان کی شاعری میں شاید ہی میں انگلیوں پہ 2-3 نام لکھوا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، گن سکتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں کے طرز احساس کو اپنے ادب کا حصہ بنایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ثقافتی ٹریننگ یہی مکمل ہو گئی تھی ان لوگوں کی. وہ عمر کے ایسے حصے میں بیرونی معاشروں میں پہنچے جہاں پہ انہوں نے وہاں جا کے انٹریکشن کی جو کھڑکیاں تھی وہ بند کر دی اور ان معاشروں سے کوئی عملی تعلق قائم نہیں کیا. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے اس کتاب کی، کیونکہ اگر آپ ٹورانٹو میں شاعری کر لیں یا انگلینڈ میں کر لیں، پڑھیں گے تو ہم ہی، اردو میں پڑھیں گے تو ہم ہی، ان کے تجربے ہم ہی تک پہنچیں گے. ہم پہلے سے جانتے ہیں ان تجربوں کو. لیکن یہ کتاب بہرحال ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے کہ اس شاعری کا مخاطب ہم نہیں ہیں، اگرچہ ہم بھی ہیں، لیکن ان معاشروں میں رہنے والے شاعر کی طرف سے یہ پہلا کنٹریبیوشن ہے جو سامنے آیا ہے. اور ان معاشروں میں جہاں یہ رہتے ہیں انہیں پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ تو بہت سافٹ اور کریٹو لوگ ہیں، یہ تو ہماری زبانوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. اردو میں لکھیں گے تو انہیں کیا معلوم ہوگا کہ یہ جو لوگ ہماری معاشرت کا حصہ بن رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. صرف ایک شاعر ہیں ساقی فاروقی، جو 2-3 ہفتے پہلے فوت ہو گئے. انہیں انگلینڈ کے انگریزی شاعر جانتے ہیں کہ وہ انگریزی کے بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کی جو ریڈنگز وہاں ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑے مشہور انگریز شاعر آ کے بیٹھتے ہیں ساقی فاروقی کو سننے کے لیے. اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بہرحال مجھے دلی خوشی ہوئی ہے اس کتاب کی، کیونکہ اس میں جو شاعری ہے بہرحال دنیا پڑھے گی اور انہیں معلوم ہوگا کہ یہ شاعر پاکستانی ہے. میں 2-3 شعر دیکھیے، بہت ہی اچھی شاعری آج سننے کو ملی. خواہش نام و نمائش مسترد کرتے ہوئے، خواہش رفت سعود صاحبہ، خواہش نام و نمائش مسترد کرتے ہوئے
میں کبھی چہرہ نہیں تکتا مدد کرتے ہوئے، خواہش نام و نمائش مسترد کرتے ہوئے، میں کبھی چہرہ نہیں تکتا مدد کرتے ہوئے۔ شعر دیکھیے کہ گل کیے گردوں نے کیسے کیسے چہروں کے چراغ، گل کیے گردوں نے کیسے کیسے چہروں کے چراغ، آنکھ بھر آتی ہے ذکر خال و خد کرتے ہوئے۔ بہت اچھے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ گل کیے گردوں نے کیسے کیسے چہروں کے چراغ، آنکھ بھر آتی ہے ذکر خال و خد کرتے ہوئے۔ اور شعر دیکھیے خالد صاحب، ہے رواں میرا ستارہ جانب اوج کمال، ہے رواں میرا ستارہ جانب اوج کمال، یار مجھ سے پیار کرتے ہیں حسد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہے رواں میرا ستارہ جانب اوج کمال، یار مجھ سے پیار کرتے ہیں حسد کرتے ہوئے۔ ایک قافیہ دیکھیے آپ سب کی نظر کہ کس قدر شوق حساب عہد رفتہ تھا اسے، کس قدر شوق حساب عہد رفتہ تھا اسے، رو پڑا خود بھی وہ یوں داد و ستد کرتے ہوئے۔ کس قدر شوق حساب عہد رفتہ تھا اسے، رو پڑا خود بھی وہ یوں داد و ستد کرتے ہوئے۔ موت کی دنیا سے باہر بھی ہے ایک دنیا جواز، موت کی دنیا سے باہر بھی ہے ایک دنیا جواز، بھید یہ مجھ پر کھلا سیر ابد کرتے ہوئے۔ موت کی دنیا سے باہر بھی ہے ایک دنیا جواز، بھید یہ مجھ پر کھلا سیر ابد کرتے ہوئے۔ دو تین شعر اور لکھیے۔ تدبیر سے نکلے کہ مقدر سے نکل آئے، تدبیر سے نکلے کہ مقدر سے نکل آئے، ہم ذات کے اس گنبد بے در سے نکل آئے۔ گنبد بے در سے نکل، تدبیر سے نکلے کہ مقدر سے نکل آئے، ہم رات کے اس گنبد بے در سے نکل آئے۔ وسیم، کس منہ سے چراغوں سے لڑیں گے سرے میدان، کس منہ سے چراغوں سے لڑیں گے سرے میدان، یہ سوچ کے ہم رات کے لشکر سے نکل آئے۔ کس منہ سے چراغوں سے لڑیں گے سرے میدان، یہ سوچ کے ہم رات کے لشکر سے نکل آئے۔ گر جاگوں تو وہ جسم دکھاتا ہے کئی خواب، گر جاگوں گر جاگوں تو وہ جسم دکھاتا ہے کئی خواب، سو جاؤں تو وہ خواب کے اندر سے نکل آئے۔ کیا عمدہ شعر ہے۔ گر جاگوں تو وہ جسم دکھاتا ہے کئی خواب، سو جاؤں تو وہ خواب کے اندر سے نکل آئے۔ اے کاش روحی، اے کاش پگھل جائے تیرے سینے کا پتھر، اے کاش پگھل جائے تیرے سینے کا پتھر، اور شاخ تمنا اسی پتھر سے نکل آئے۔ اے کاش پگھل جائے تیرے سینے کا پتھر، اور شاخ تمنا اسی پتھر سے نکل آئے۔
किस मुंह से चरागों से लड़ेंगे सरे मैदान, ये सोच के हम रात के लश्कर से निकल आए। वाह वाह वाह